السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کے سامنے قربانی کے وجوب کی شرائط پیش کرتا ہوں۔ قربانی کے وجوب کے لیے سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا، دوسری شرط ہے عاقل ہونا، ایسا انسان جو مخبوط الحواس ہو، پاگل ہو، اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ بالغ ہونا، نابالغ بچے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ آزاد ہونا، غلامی کا دور تو ویسے ختم ہو چکا ہے، بہرحال اگر غلام ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم ہونا، مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اگر 92 کلومیٹر سے باہر ہے اور 15 دن سے کم اس نے رہنا ہے، قربانی کے ایام انہی دنوں میں آ رہے ہیں، تو مسافر ہونے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ حاجی لوگ اگر مکہ میں 15 دن کا قیام کرتے ہیں تو وہ مقیم کہلائیں گے، ان پر یہ عید والی قربانی جو ہے وہ بھی باقی شرائط کے ساتھ ساتھ اس شرط کے پائے جانے کی وجہ سے واجب ہوگی۔ باقی وہ جو ادھر قربانی کرتی ہیں وہ اس قربانی سے الگ ہے، وہ ایک مناسک حج میں سے ایک منسک ہے جو تمتع یا قران والے حاجی لوگ ہوتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور ساتھ حج کرتے ہیں، تو شکرانے کے طور پر یہ جانور قربان کرنا ان پر واجب ہوتا ہے، یہ ہدی کہلاتا ہے۔ تو بہرحال قربانی کے وجوب کی شرائط میں سے ایک شرط مقیم ہونا بھی ہے، اور آخری شرط جو ہے وہ صاحب نصاب ہونا ہے۔ صاحب نصاب انسان کب بنتا ہے؟ جب اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا ضروریات زندگی سے زائد سامان اس کے پاس ہو، یا 7.5 تولے سونا۔ لیکن اگر 7.5 تولے سونا کا نصاب رکھا جائے، ادھر 52.5 تولے چاندی کا نصاب رکھا جائے، تو دونوں میں کافی فرق ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کے نصاب تک بھی اس کے پاس مال پہنچتا ہے اور ضروریات زندگی سے زائد روپیہ ہے یا کچھ روپیہ ہے، کچھ سامان ہے، تجارت کا ہے یا ویسے زائد سامان ہے، تو اتنا سامان ہے کہ اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی تک پہنچ جاتی ہے، اور ہولان ہول اس میں شرط نہیں ہے، انہی دنوں میں اس کے پاس مال آ گیا ہے قربانی والے ایام میں، تو وہ صاحب نصاب کہلائے گا۔ باقی شرائط اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہیں تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تعلیمات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔